ایک یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب یہ مومنوں کے لیے ہے، کافروں کو تو وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں، مومنین کے لیے یہ بھی ہے کہ رزق میں کمی کبھی بطور سزا بھی ہوتی ہے، کہ کبھی اس کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی اس کے رزق کو تھوڑا کیا جاتا ہے، اور عاقبت میں یہ بھی اچھی بات ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی مست ہوا ہو اور اسے ہوش ہی نہیں آ رہا اور اسی میں اس کی زندگی کے سال گزر جائیں اور پھر مر جائے تو اچھا تھا اسے کوئی جھنجھوڑتا، اس کی نیند ختم ہوتی، یہ اطاعت کرتا، یہ نیکی میں آتا۔ تو اس بنیاد پر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ادا بھی بڑی رحمت ہے کہ کبھی رزق میں کمی لائی جاتی ہے، یہ اسے بتانے کے لیے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے اس لیے ہم نے رزق میں کمی کر دی ہے۔ یعنی ادھر کافر جو ہیں انہیں تھوک کے لحاظ سے مل رہا ہے، اور وہاں تو یہ ہے کہ وہ جتنا اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں اللہ اور دیتا جا رہا ہے ان کو۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، وہ بھول گئے، اللہ فرماتا ہم نے دروازے کھول دیے۔ اب یہ ان کی بھول پر بھی دروازے، اور ادھر گناہ ہونے پر کمی، اس میں بھی اصل میں اظہار محبت یا مومن کے ساتھ کہ وہ تو اس طرح استدراج میں میلے ٹھیلے میں آگے اگلا قدم جا کے جہنم میں رکھے گا کافر، اور مومن جو ہے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے، تو اس کے پھر رزق میں کمی کر کے، اس کو ویسے تو پتہ نہیں چل رہا تو رزق میں کمی کر کے بھی کبھی رب ذوالجلال اسے جھنجھوڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رزق میں کمی کا یہ فلسفہ مومن کے لحاظ سے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بندے کو جب ایسا آئے تو اسے فوراً اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو میری آمدنی میں اتنی کمی ہوئی اس میں کیا کوئی میری غلطی تو شامل نہیں، یعنی وہ محنت ساری برابر ہے، اس کے باوجود پیداوار تھوڑی ہے، تو یہ پیداوار کا تھوڑا ہونا کہیں میری گرفت تو نہیں اللہ کی طرف سے، اگرچہ کبھی وہ پیداوار کا تھوڑا ہونا اس کے جرم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ واقعی اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا۔ مسند امام احمد میں موجود ہے حدیث نمبر 22,802، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ لیحرم، اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، کس سے؟ رزق سے، اس کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے، کیوں؟ بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے۔ یعنی ایک سبق تو تم نے یہ پڑھا کہ ضروری نہیں نیکی پر رزق مل جائے، یہ مومن کا امتحان ہے کہ آج رات تہجد بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، اس کا رزق بڑھ جائے، ضروری نہیں، اور دوسری طرف غلطی کی ہے تو گھٹ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مومن کی آزمائش کہ نیکی کی کثرت پر، کہ میں نے تو تراویح بھی پڑھی ہے، میں نے پھر روزے بھی رکھے ہیں، تو رزق کی آمد کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جس وقت کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اللہ اس کے رزق سے اسے محروم کر دے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے فائدے کے لیے بالآخر، کہ ویسے تو اس کو کسی نے بتانا ہی نہیں تھا، یعنی یہ زائد کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً یعنی کوئی بندہ مومن جو ہے اس کے لحاظ سے، تو یہ یعنی ساری چیزیں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اللہ نے رزق بند کر دیا، ادھر جو کافر ہیں انہوں نے گناہ کیا، رب نے اور کھول دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم، وہاں پر فتحنا ہے، یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
یعنی وہ کافر ہیں ان کا، چونکہ وہ کسی حساب کتاب میں نہیں کہ اس فضائل میں وہ جدھر مریں کھپیں جو ان کے ساتھ ہو، لیکن ادھر یہ پیارے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں۔